औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है। अब मैं उसको अनाड़ी कहूँ या खिलाड़ी कहूँ, उस अनाड़ी ने, उस खिलाड़ी ने, कुछ भी कह लें आप, वो सियासतदान भी नहीं है, उसने खाली मैदान पीडीएम के हवाले कर दिया है। इसके बावजूद एतराज़ात कुछ लोगों के रात भर ट्वीट्स इधर से उधर आते जाते रहे। परवेज़ इलाही की बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं थी। भाई आप उस 75 साला बाबे से और क्या चाहते हैं? वो 18-20 साल का नौजवान तो नहीं बन सकता। और फिर फेरे पे फेरे आपने लगवाए हुए थे, उसको परेशान किया हुआ था, कभी इधर कभी उधर। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज इससे बेहतर और क्या हो सकती है? बॉडी लैंग्वेज से आप क्या निकलवाना चाहते हैं? और फिर एक ही काम जो मेरी नज़र में है वो यही कर सकते हैं कि इलेक्शन ना करवाएं। और शायद यही इन्होंने सोचा हुआ है। धांधली इनका वतीरा है। आइन और कानून के अंदर रहते हुए तो इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है जो इनकी मददगार साबित हो। एक ही तरीका रह जाता है कि वो इलेक्शंस को किसी न किसी तरीके से, किसी बहाने से डिले करते जाएं। पहले की भी ये खबरें थीं कि ये आने वाले 2023 के अक्टूबर में भी इलेक्शन करने के हक़ में नहीं है। कोई ना कोई बहाना उसके लिए भी घड़ रहे थे, कोई ना कोई कानून उसके लिए भी तलाश कर रहे थे कि इलेक्शंस को किस तरीके से आगे ले जाया जाए। जितनी देर इलेक्शन नहीं होंगे तब तक इनका ये जो एक बुद्धू लगा हुआ है ये लगा रहेगा, और ये यही चाहते हैं। आइन और कानून इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब रिजीम चेंज हो रही थी उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने भी अदालतों के कहने पे अपना मौक़िफ़ दिया था उस वक्त, जो कि गलत था। उन्होंने कहा था जी हम 7 महीने तक इलेक्शन नहीं करवा सकते। मुख्तलिफ हीले बहाने उन्होंने बताए। अदालतों ने भी कहा जी ठीक है, आप अपनी तैयारी करें। अब वो 7 महीने भी नहीं, 9 महीने गुजर चुके हैं, और फिर असम्बलियाँ तहलील होती हैं, 3 महीने और इनके पास है, तो पूरा 1 साल इनको मिल गया है उस हिसाब से। इसके अलावा और क्या चाहिए इनको? और अब भी अगर इस पीडीएम के उस टोले को, उस टब्बर को, इस भानमती कुंबे को अगर किसी चीज़ के सहारे की ज़रूरत है तो वो इलेक्शन कमीशन की है। उसी के हीले बहानों की वजह से शायद ये इलेक्शंस को आगे करवाने की कोशिश करेंगे और भरपूर कोशिश करेंगे। या फिर दूसरा बहाना इनके पास हो सकता है जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। इनकी शाह खर्चियों के लिए पैसे हैं, और शहबाज शरीफ साहब शायद आने वाले कुछ दिनों तक अपने वज़रा, मशीरों, वज़ीरों की एक सेंचुरी भी कंप्लीट कर लें, जो भी एक रिकॉर्ड होगा, और उस रिकॉर्ड को शायद ही पाकिस्तान की तारीख में तोड़ा जा सके। इन अयाशियों के लिए इनके पास पैसा बहुत है, लेकिन इलेक्शन के लिए इनके पास आप देख लेंगे कि पैसा नहीं होगा, और ये बहाना भी ये लगाएंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है जी इलेक्शन करवाने के लिए। एमएलएस को फंड रिलीज़ किए गए अरब के करीब, और मीडिया पे जो पैसा इन्होंने लगाया है अभी, उसके लिए फ़ंड जो रिलीज़ किया है 2 अरब का, वो किस लिए किया है? कि मीडिया इनका ही हो, इन्हीं के गुण गाए जो अभी तक कर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये 5 दिनों के लिए मैदान इनके लिए खुला है। इसमें जो इन्होंने करना है, जो कि आइन और कानून के अंदर रहते हुए कुछ भी नहीं कर सकते। आइन और कानून इन्हें किसी चीज़ की इजाज़त नहीं देता। अगर कुछ करना चाहेंगे भी तो वो इनको मुंह की खानी पड़ेगी। उसमें बड़ा वाज़ेह है। 1 महीना पहले इमरान खान ने इनको दिया था, वो महीना, उसमें इन्होंने क्या किया है?
اگر یہ کچھ کر پاتے، اگر ان کو کسی بھی کامیابی کی توقع ہوتی تو ضرور یہ قدم اٹھاتے، لیکن ان کو کسی قسم کی کامیابی کی کوئی توقع نہیں تھی، تو انہوں نے کوئی قدم ایسا نہیں اٹھایا۔ سر ضرور جوڑے رکھے، خواب ضرور دیکھتے رہے، لیکن کسی خواب کو انہوں نے پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ان کو اپنی ہار نظر آ رہی تھی۔ اب آنے والے دنوں میں ایک طرف وہ مظلوم عوام ہے جو آپ کو نظر آئے گی، اس پہ ظلم و ستم کس طریقے سے ڈھائے جائیں گے، اور اس مظلوم عوام میں اب آپ کو عمران خان سمیت پی ٹی آئی اور پرویز الہی کا گروپ وہ سارے شامل نظر آئیں گے۔ ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوں گے، ان کو کیا تکلیفیں دی جائیں گی، گرفتاریاں ہوں گی، ظلم و ستم ہو گے، کیسز بنائے جائیں گے، اور وہی تاریخ جو 25 مئی والی تھی اس کو پھر دہرایا جائے گا۔ دوسری طرف پی ڈی ایم ہے، اور پی ڈی ایم کی ایک ہی خواہش ہے، الیکشن کو جتنا بھی ڈیلے کر سکو اتنا ہی کرتے جاؤ۔ ان میں اگر پاکستان کے لیے اگر بہتر سوچ رکھتے ہوں، ایک رتی بھر بھی ایمان ہو اس بھانمتی کنبے میں، تو یہ آنے والے جمعے سے پہلے اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں، کیونکہ اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے یہی فیصلہ اچھا ہے کہ جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے یہ انسرٹینٹی رہے گی، معاشی حالت گرتی جائے گی، ملک دیوالیے کے قریب تر ہوتا جائے گا، اور وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ جب یہ مظلوم عوام جو اس وقت اس عوام کے لیے سوچ رہے ہیں کہ ان کو ظلم ستم کا شکار بنائیں گے، اس مظلوم عوام کے ہاتھ ان کے گریبانوں تک پہنچیں گے۔ ناظرین، آپ کی یاد دہانی کرواتا چلوں کہ عمران خان اسی ایک چیز سے بچتے رہے ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ انہوں نے کیا حرکتیں کرنی ہیں، تو عمران خان نے بڑے واضح طور پہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے کچھ بھی کریں گے، کچھ سٹیپ بھی لیں گے تو وہ کریں گے۔ تو اب بھی انہوں نے وہی فیصلہ کیا ہے۔ راستے ان کے پاس دوسرے بھی تھے، لیکن اس سے توڑ پھوڑ ہونی تھی، عوام پہ ظلم و ستم ہونا تھا، اور کیسز بندے تھے، اور انتشار پھیلنا تھا۔ اس راستے کو انہوں نے نہیں چنا، اور وہ قربانی جو شاید ہی کسی نے دی ہو اسمبلیوں کی، وہ قربانی انہوں نے دی ہے۔ کس کے لیے؟ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے دی ہے۔ ورنہ تو وہ آرام سے جب تک الیکشنز نہیں ہوتے ہیں وہ اسمبلیوں میں بیٹھ سکتے تھے۔ کوئی ایسی آپشن نہیں تھی پی ڈی ایم کے پاس کہ ان کو ان اسمبلیوں سے وہ ہٹا سکتے، کوئی طریقہ نہیں تھا کہ ان کو ان اسمبلیوں سے چھین لی جاتی۔ لیکن عمران خان نے یہ انتہائی فیصلہ جو لیا ہے، جو کہ ہر مائی کا لال نہیں لے سکتا، یہ ملک اور قوم کی خاطر لیا ہے، اور یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کے ساتھیوں پہ اور اس مظلوم عوام پہ کس طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جائیں گے، کس طرح کی مہنگائی اور اس طرح کے معاشی بدحالی سامنے بالکل نظر آ رہی ہے۔ لیکن پی ڈی ایم کو اس چیز کا ذرا بھر بھی احساس نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی جان بچانی ہے، اپنے کیسز بچانے ہیں، اپنی لوٹ مار کی ہوئی دولت جو ہے، جو پوری دنیا میں اس وقت ان کی سٹیٹس پھیلی ہوئی ہیں، اس کو بچانا ہے۔ تیسری قوت جو ہے، اس تیسری قوت پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ ہمارے ادارے ہیں۔ آپ اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، آپ اس کو عدلیہ کہہ لیں، آپ اس کو سول اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، ان اداروں پہ بہت بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد حالات کس طرف جاتے ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت وہ کیا ایکشنز لیتی ہے،
مظلوم عوام کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، تو عدلیہ پہ بہت باری ذمہ داری ہے کہ عدلیہ کھل کے سامنے آ جائے اور انسانی حقوق کا خیال کرے. پاکستان کے آئین اور قانون کے کسٹوڈین ہیں اور اس کی ذمہ داری لیں اور بر وقت فیصلے کریں، فیصلوں میں ڈیلے نہ کریں. جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہو فوری اس پہ ایکشن لیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے، سول اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ عدالتوں کا ساتھ دیں، عدالتوں کے جو فیصلے ہوں ان کو امپلیمنٹ کروائیں. اب ان اداروں میں کچھ بابو لوگ بھی ہیں، کچھ محب وطن پاکستانی ہیں. ان محب وطن پاکستانیوں کے لیے یہ وقت ہے کہ اگر وہ اچھی پوزیشنز پہ نہیں بھی ہیں تو پھر بھی سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنی آواز بلند کریں اور ان فیصلوں کا جو اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ان کا ساتھ دیں، اس کے لیے آواز اٹھائیں. اور جو اس ملک اور قوم کی خرابی کے لیے ہیں، معاشی بدحالی کے لیے ہیں، اس کے لیے نقصان دہ جو فیصلے ہوں، جو اقدامات ہوں، جو ایکشنز ہوں، اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اب آگے یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ادارے وہ کس راہ پہ چلتے ہیں. کیا اس مظلوم عوام کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیا ملک و قوم کے لیے بہتری کے لیے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں، یا پھر وہی روش ہوتی ہے جو کئی دہائیوں سے چل رہی ہے؟ اور ان اداروں میں بھی چند ایک لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس سارے سسٹم کو کڈنیپ کیا ہوتا ہے اور غلط ڈائریکشنز میں جو ملک اور قوم کو نقصان پہنچانے والے فیصلے ہوتے ہیں ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، ان سیاسی لوگوں کی کٹ پتلیاں بنتے ہیں، ان کو آقا مانتے ہیں. اس چیز سے ان کو پرہیز کرنا چاہیے، اور باقی جو ان کے ساتھی ہیں وہ بالکل آپس میں مل بیٹھ کے اچھے فیصلے کر سکتے ہیں. بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اداروں پہ کہ ادارے کوئی ایسا فیصلہ کریں، ایسی سوچ پیدا کریں، ایسی سوچ کا ساتھ دیں جو اس ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہو، نہ کہ ظالم کا ساتھ دیں، نہ کہ ان چوروں لٹیروں کا جنہوں نے ستیہ ناش کیا ہے اس ملک کا، اس قوم کا، دیوالیہ پن کے قریب لے جا چکے ہیں، ان کا ساتھ ان کو ہرگز نہیں دینا چاہیے. اسی طرح میڈیا پہ بھی بہت بھاری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی ریٹنگ کے لیے غلط خبریں نہ اچھالیں، حق کا ساتھ دیں، سچ کا ساتھ دیں، اور ایسی قوتیں جو اس ملک و ملت کے خلاف کام کر رہی ہیں، چاہے اندرونی ہیں یا بیرونی ہیں، ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار کھڑے ہو جائیں اور اپنا وہ حق ادا کریں جو ان کو کرنا چاہیے، جو ان کی ذمہ داری ہے اس ملک و قوم کے لیے. ناظرین، سارے حالات آپ کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بہتری کی دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہمت و حوصلہ دے جو اس ملک و قوم کی بہتری کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ اتھارٹیز جو پاورز جن کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے، ہمت دے، طاقت دے آگے بڑھنے کی، کہ وہ اچھے فیصلے کروا سکیں اس ملک و قوم کے لیے، جو ملک واپس ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے، اس پٹڑی پہ چڑھ جائے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.